بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی دوسری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب النکاح، یعنی نکاح کے آداب کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب آداب النکاح، نکاح کے آداب کا بیان۔ نکاح سے دین پر مدد ملتی ہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے یہ ایک مضبوط حصار ہے۔ نکاح کے ذریعے امت کے افراد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، اس لحاظ سے نکاح کے آداب کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ذیل کے 3 ابواب میں نکاح کے مقاصد، اقسام اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ نکاح کی ترغیب اور اس سے اعراض پر وعید۔ پہلا باب، نکاح کی فضیلت کے سلسلے میں علماء کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ نکاح کو عبادت الہی کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر قرار دے دیا۔ بعض لوگ نکاح کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسے عبادت کے لیے اس ذلت نشینی کے عمل پر ترجیح نہیں دیتے، بشرط یہ کہ نفس میں خواہشات کا اس قدر ہیجان نہ ہو کہ طبیعت پریشان ہو اور دل میں زنا کی رغبت ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ترک نکاح افضل ہے۔ نکاح کی فضیلت ماضی میں تھی، اس وقت آمدنی اور کمائی کے ذرائع حرام نہ تھے اور عورتوں کی عادتیں بھی خراب نہیں تھیں۔ آج جب کہ صورتحال برعکس ہے، نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں، ان میں صحیح اور حق بات کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم پہلے نکاح کی ترغیب اور نکاح سے اعراض پر توحید و وعید کے سلسلے میں آیات، احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد نکاح کے فوائد اور نقصانات کی تفصیل عرض کریں گے۔ آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 32، اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اس آیت میں امر کا صیغہ لایا گیا ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ فَلَا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 232۔ اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ اس میں عورتوں کو نکاح کرنے سے منع کرنے اور روکنے کی ممانعت ہے۔ انبیاء کرام کی مدح کے ضمن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 38۔ اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ اولیاء اللہ اور نیک بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ہم سے اولاد کی درخواست کرتے ہیں۔
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 84۔ اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے علاوہ صرف ان انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے جو شادی شدہ تھے۔ جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، انہوں نے نکاح کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یا نگاہ نیچی رکھنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن مجامعت کا اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت نکاح کریں گے اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوگی۔ احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فقد رغب عنی۔ یہ ابو یعلیٰ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ النکاح سنتی فمن احب فطرتی فلیستن بسنتی، یہ ابو یعلیٰ کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے با اختلاف یسیر روایت کیا ہے۔ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میرے دین سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے پر چلے۔ تناکحوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامۃ حتی بالقسط، یہ بیہقی فی المعمر فعن الشافعی اور ابن مردویہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نکاح کرو اور بہت ہو جاؤ، میں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ ضائع ہو جانے والے ناقص بچے پر بھی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی وان من سنت النکاح فمن احببنی فلیستن بسنتی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری سنت میں سے نکاح کرنا بھی ہے۔ جو شخص مجھ سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے فلیس منی تک عبارت بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، باقی الفاظ ابو یعلیٰ کے حوالے سے ابھی نقل کیے گئے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ من ترکت تزویج مخافت العیلۃ فلیس منا، یہ ابو منصور دیلمی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص مفلسی کے خوف سے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں اصل نکاح کے ترک کی برائی نہیں ہے بلکہ نکاح نہ کرنے کے سبب کی مذمت کی گئی ہے۔ من کان ذا طول فلیتزوج، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، جو شخص قدرت رکھتا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے۔ من استطاع منکم البات فلیتزوج فانہ اغضی لبصر واحسن للفرج ومل فلیصم فان الصوم لہ وجاء، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے جو شخص گھرستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ نگاہ نیچی کرنے والا ہے اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے۔ اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ اس کے حق میں خصی ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی ترغیب کا اصل سبب یہ ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ فساد میں مبتلا نہ ہوں۔ وجاء کے معنی لغت میں نر کی خصیتین
خصیتین ملنے کے ہیں تاکہ اس کے نر ہونے کی صفت باقی نہ رہے۔ حدیث میں معنی یہ ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جمع کی خواہش اور قوت کم ہو جائے۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وامانتہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفسادا کبیرا، فسادن کبیر۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی شخص ایسا آئے جس کی دیانت اور امانت تمہیں پسند ہو تو اس کی شادی کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ زمین میں بڑے فتنے اور عظیم فساد کا باعث ہوگا۔ اس حدیث میں بھی ترغیب کی علت فساد کا خوف اور فتنے کا اندیشہ ہے۔ من اعطى اللہ واحب اللہ وابغض اللہ وانکح اللہ فقد استکمل ایمانہ، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نکاح کیا، گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الآخر، جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین لے لیا، اب وہ دوسرے آدھے میں اللہ سے ڈرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن الجوزی نے کتاب العلل میں انس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ طبرانی اوسط کے الفاظ یہ ہیں، فقد استکمل نصف الایمان۔ مستدرک حاکم کی روایت یہ ہے، مر رزقہ اللہ امرات صالحۃ فقد اعانہ علی شطر الدین۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اس سے آدمی احکام الہی کی مخالفت اور فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ آدمی کے دین کو فاسد کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں، شرمگاہ اور پیٹ۔ شادی کرنے کے بعد شرمگاہ کی آفت سے حفاظت ہو جاتی ہے، اب پیٹ کا مسئلہ باقی رہ گیا، اس میں بھی باری تعالی سے ڈرتا رہے اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔ کل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاثة فذكر فيه ولد صالح يدعو له الأخ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ الآخر، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مرنے کے بعد ابن آدم کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے آخر تک۔ ظاہر ہے کہ نیک اور صالح اولاد کی پیدائش نکاح پر موقوف ہے، اس سے بھی نکاح کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی پڑتی ہے۔ آثار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی محض 2 وجہوں سے نکاح نہیں کر پاتا، یا تو اپنی نامردی کے باعث یا بدکاری کے باعث۔ مطلب یہ ہے کہ دینداری نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ 2 مذموم اور ناپسندیدہ امور نکاح کے لیے مانع بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت نکاح کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نکاح عبادت کا تتمہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر شہوت غالب رہتی ہے۔ اس صورت میں دل کی سلامتی نکاح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عبادت اس وقت تک مکمل نہیں قرار دی جا سکتی جب تک دل اس کے لیے پوری طرح فارغ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے غلام اکرمہ اور قریب وغیرہ بالغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا کر کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی کر دوں، اس لیے کہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی کے صرف 10 روز باقی رہ جائیں تو میں نکاح کرنا بہتر سمجھوں تاکہ خدا تعالی کے سامنے مجرد نہ جاؤں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، طاعون کی وبا میں دونوں کا انتقال ہو گیا، خود بھی اسی وبائی امراض میں مبتلا تھے، مگر اپنے عزیزوں سے فرمایا کہ میرا نکاح کر دو، مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خدا تعالی
تعالیٰ کے سامنے مجرد کی حالت میں میری پیشی ہو۔ یہ دونوں اثر نفس نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ نکاح محض شہوت کی گرفت سے آزاد ہونے ہی کے لیے افضل نہیں ہے، بلکہ نفس نکاح بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بکثرت نکاح کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اولاد کے لیے نکاح کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر رہتے تاکہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر انجام دے سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک مفلس اور قلاش آدمی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ شادی کر کے میں آپ کی خدمت سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ یہی فرمایا۔ انہوں نے وہی عذر پیش کیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کی گفتگو کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح واقف ہیں کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور یہ کہ کون سا عمل مجھے خدا تعالی سے قریب کرے گا۔ اگر تیسری مرتبہ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں رضامندی ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ آپ نے ان کو بلایا اور شادی کے لیے کہا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری شادی کرا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فلاں قبیلے میں جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے گٹھلی کے برابر سونا جمع کر دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ان صحابی کو شادی کے لیے قبیلے میں لے جایا گیا۔ شادی کے بعد آپ نے فرمایا، ولیمہ بھی کرو۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ولیمہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے حکم پر ایک بکری لائی گئی اور ولیمہ کیا گیا۔ نکاح کے لیے یہ اصرار نفس نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مسند احمد میں ربیعۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، راوی صاحب قصہ بھی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے ایک عبادت گزار شخص کا قصہ ہے کہ وہ عبادت کے سلسلے میں اپنے ہم عصروں پر فائق تھا۔ اس کی کثرت عبادت کا ذکر اس وقت کے پیغمبر کے سامنے کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اچھا شخص تھا بشرط یہ کہ ایک سنت ترک نہ کرتا۔ عابد کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بتلائیے میں نے کون سی سنت ترک کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، تم نے نکاح نہیں کیا۔ عابد نے عرض کیا، میں نکاح ضرور کرتا لیکن میری مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی لڑکی دینا پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تیرا نکاح اپنی لڑکی سے کرتا ہوں۔ بشر ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل 3 باتوں میں مجھ سے افضل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رزق حلال اپنے لیے اور اپنے غیر یعنی اہل و عیال کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں صرف اپنے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے نکاح کی گنجائش ہے، مجھ میں اس کی وسعت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کے وفات کے دوسرے روز نکاح کر لیا اور فرمایا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ رات تجرد کی حالت میں گزاروں۔ بشر ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو تارک سنت سمجھتے ہیں۔ فرمایا، ان سے کہہ دو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا تارک ہوں۔ ترک نکاح کے سلسلے میں جب آپ پر زیادہ اعتراضات کیے جانے لگے تو فرمایا، میرے لیے یہ آیت نکاح سے مانع ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 228۔ اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں، قاعدہ شرعی کے مطابق۔
ان کا یہ جواب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کیا گیا۔ فرمایا بشر سے کیا مقابلہ، وہ تو تلوار کی نوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ جب بشر ابن حارث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ فرمایا جنت میں میرے درجے بلند کر دیے گئے ہیں، انبیاء کے مقامات تک مجھے دکھلا دیے گئے ہیں، مگر شادی شدہ لوگوں کے درجات تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق بشر نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہمیں تیرا مجرد آنا پسند نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نصر تمار کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ مجھ سے 70 درجے زیادہ ہیں۔ میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے، دنیا میں تو آپ ان سے زیادہ تھے۔ بشر نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کثرت پر صابر و شاکر تھے۔ سفیان ابن عینیہ کہتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیاوی عمل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا تھا؟ آپ کی 4 بیویاں اور 9 حرم تھیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا واقعی آپ خوش نصیب انسان ہیں، آپ اپنے تجرد کے باعث آپ عبادت کے لیے اچھی طرح فارغ ہیں۔ فرمایا تم اپنے اہل و عیال کی بنا پر مجھ سے افضل ہو۔ اس شخص نے عرض کیا پھر آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے یہ منظور ہے کہ میری طرف کسی عورت کی نسبت کی جائے۔ کہتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کو مجرد شخص پر اتنی فضیلت ہے جتنی فضیلت جہاد کے لیے جانے والوں کو اس شخص پر ہے جو جہاد میں شریک نہ ہو۔ بیوی والے کی ایک رکعت مجرد کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نکاح سے اعراض کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس بعد الماتین خفیف الحاظ الذی لا اہل له ولا ولد۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 200 سال کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو کم مایہ ہو اور اہل و عیال نہ رکھتا ہو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کی تباہی اس کی بیوی، والدین اور بچوں کے ہاتھوں ہوگی۔ وہ اسے مفلسی اور غربت کا طعنہ دیں گے اور اسے ایسی بات کی تکلیف دیں گے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، چنانچہ وہ ایسی راہوں پر چلے گا جو اسے اس کے دین سے بیگانہ کر دیں گی، اس لیے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اور یہ خطابی فی العزلہ کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بیہقی نحوہ کی جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے قلت العیال احد السیارین وکثرتہ احد الفقرین۔ یہ مسند الشہاب کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے، اور ابو منصور دیلمی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عیال کا کم ہونا 2 مالداریوں میں سے ایک ہے اور عیال کا زیادہ ہونا 2 مفلسیوں میں سے ایک ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا عورتوں کے نہ ہونے پر صبر کرنا ان کی حرکات پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور ان کی حرکتوں پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تنہا شخص کو عمل کی لذت اور طبیعت کا سکون بیوی بچوں والے شخص سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بہت سے دوست دیکھے، شادی سے پہلے وہ جس مرتبے پر تھے شادی کے بعد اس مرتبے پر نہیں رہے۔ یہ بھی ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں مشغول ہوا اس نے دنیا داری کی ابتدا کی۔ اول یہ کہ تلاش معاش کے لیے نکلے، دوم یہ کہ نکاح کرے، سوم یہ کہ حدیث لکھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خیر سے وابستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پھنساتے۔ ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے درمیان مناظرہ ہوا، آخر میں یہ طے پایا کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ آدمی کے اہل و عیال نہ ہوں بلکہ ہوں، مگر ایسے نہ ہوں کہ اسے دین سے روک دیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا
مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ماں، بیوی اور بچے تجھے اللہ سے روک دیں تو یہ سب چیزیں تیرے لیے نحوست کا باعث ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اکابرین سلف نے نکاح سے متعلقاً منع نہیں کیا بلکہ ایک شرط کے ساتھ منع کیا ہے۔ نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہے اور شرط کے ساتھ بھی مذکور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوائد اور نقصانات پر گفتگو کریں گے۔ نکاح کے فوائد۔ نکاح کے 5 فائدے ہیں: اولاد، شہوت کا خاتمہ، گھر کے نظم کا قیام، افراد خاندان کی کثرت، عورتوں کے ساتھ رہنے میں نفس پر مجاہدہ کرنا۔ ذیل میں ہم ان 5 فوائد کی تفصیل الگ الگ کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ اولاد ہونا۔ یہی فائدہ اصل ہے۔ نکاح بھی اسی لیے وضع ہوا ہے کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کا تسلسل برقرار رہے اور دنیا کبھی جن سے انسان سے خالی نہ رہے۔ مردوں اور عورتوں میں شہوت کا وجود اولاد پیدا کرنے پر انہیں آمادہ کرنے کی ایک مؤثر اور لطیف تدبیر ہے۔ جس طرح جانور کو قبضہ میں کرنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے یا پرندوں کو پھنسانے کے لیے جال پھیلایا جاتا ہے، اسی طرح دنیا کو آباد رکھنے کے لیے بھی شہوت پیدا کی گئی۔ باری تعالی بلا شبہ اس پر قادر تھے کہ انسان کی تخلیق مرد و عورت کے اختلاط کے بغیر کر سکیں، لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ مسببات کا وجود اسباب پر منحصر کیا جائے، اگرچہ وہ اسباب سے بے نیاز ہے، لیکن اپنی قدرت کے اظہار، اپنی تخلیق کے عجائبات کی تکمیل اور اس مشیت کی تحقیق کے لیے جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا، یہ صورت اختیار کی گئی۔ اولاد کی پیدائش 4 وجہوں سے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اول، نسل انسانی باقی رکھنے میں رضائے الہی کی موافقت۔ دوم، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے کیونکہ اولاد کی کثرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے روز باعث افتخار ہوگی۔ سوم، اگر بچے نیک ہوئے تو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے۔ چہارم، اگر بچے صغیر سنی میں فوت ہو گئے تو وہ قیامت کے روز ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ پہلی وجہ رضائے الہی کی موافقت۔ ان چاروں وجوہات میں یہ وجہ سب سے اہم اور دقیق ہے۔ عام لوگ اس حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، لیکن وہ لوگ جو باری تعالی کے عجائب صنعت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بحر حکمت کے غواص ہیں، وہ اس وجہ کو سمجھتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل ہم ایک مثال کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی آقا اپنے غلام کو کاشت کے لیے زمین دے اور اس کے لیے کھیتی سے متعلق تمام وسائل مہیا کرے، نگرانی کے لیے ایک گماشتہ بھی مقرر کر دے۔ وہ غلام کھیتی کا فن بھی جانتا ہو اور بہمہ وجوہ اس عمل پر قادر ہو تو اس کے لیے آقا کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اب اگر وہ غلام آقا کا حکم نہ مانے، کھیتی کے آلات استعمال نہ کرے، زمین پڑی رہنے دے، بیج ضائع کر دے اور نگراں کو کسی بہانے سے رخصت کر دے تو کون نہیں جانتا کہ یہ غلام کتنی بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اس مثال کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، مرد کے لیے آلائے تناسل اور خصیتین پیدا کیے، ریڑھ کی ہڈی کو منی کا مستقر قرار دیا اور لوگوں کو ایسا نظام اور رگوں کا ایسا نظام پھیلایا کہ خاص حالات میں وہ باہر نکل سکے، عورت کے پیٹ میں رحم بنایا جہاں مرد کی منی ٹھہرتی ہے اور حمل استقرار پاتا ہے، مرد اور عورت دونوں پر شہوت غالب کی، دونوں کے لیے ایک دوسرے میں جنسی کشش رکھی۔ یہ جسمانی نظام انسان کے یہ فطری تقاضے، آلات اور افعال بزبان حال باری تعالی کی منشا و مراد پر شاہد عدل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ارباب عقل و دانش کو بتلاتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جسمانی نظام بنا کر چھوڑ دیا گیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس نظام
کے استعمال کی ہدایت بھی کی گئی، اس کے اصول اور طریقے بھی بتلائے گئے۔ ارشاد فرمایا تناسلو، نکاح کرو اور نسل چلاؤ۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ جو شخص نکاح سے اعراض کرے گا وہ یقیناً اس غلام کی طرح باری تعالیٰ کے عتاب کا مستحق قرار پائے گا جس نے اپنے آقا کے حکم کی نافرمانی کی اور قدرت کے باوجود کھیتی سے اعراض کیا۔ اس نے بھی فطرت کے مقصود کی خلاف ورزی کی اور اس حکم سے سرتابی کی جرات کی جو تخلیق کے نظام سے سمجھ میں آتی ہے اور جس کی تفصیل انسان کے اعضاء پر خط الہی سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ خط حروف اور آواز کی قیود سے آزاد ہے۔ یہ تحریر وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کی خداداد بصیرت باری تعالیٰ کی حکمت ازلی کے دقیق معانی سمجھ سکتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کو قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے کے عمل کو سخت ترین جرم قرار دیا اور اس جرم کے مرتکب کے لیے بدترین عذاب کی سزا سنائی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جمع میں انزال کے وقت آلہ تناسل کو حمل ٹھہر جانے کے خوف سے باہر نکال لینا بھی اولاد کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کرنے والا اس امر کی تکمیل میں مصروف ہے جو باری تعالیٰ کو پسند ہے، اور نکاح نہ کرنے والا اس چیز کو ضائع کر رہا ہے جس کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کو جانوں کا اتلاف اور ضیاع پسند نہیں ہے۔ اس لیے کھانے کھلانے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی، اس عمل کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 244۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھی طور پر قرض دینا۔ ایک اعتراض کا جواب، یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس قول سے کہ باری تعالیٰ کو نسل انسانی کی بقا محبوب ہے، یہ لازم آتا ہے کہ اس کا فنا کرنا محبوب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں ہر چیز کا ظہور باری تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے، لیکن موت و حیات اس کے ارادے اور مشیت کے تابع نہیں ہے، کیونکہ اگر موت اس کے ارادے کے تابع ہوتی تو اسے ناپسند کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح موت اور حیات بھی باری تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کے نزدیک موت و حیات اور بقا و فنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اعتراض کی تقریر بظاہر صحیح ہے لیکن معنی باطل ہیں۔ ہم نے گزشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ اس مسلمہ حقیقت کے ہرگز منافی نہیں ہے کہ خیر و شر، نفع و نقصان اور دنیا کی تمام چیزیں باری تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے منسوب ہیں۔ جہاں تک محبت اور کراہت کا تعلق ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ارادے کی ضد نہیں ہیں۔ بعض اوقات ارادے کی چیز مکروہ ہوتی ہے اور بعض اوقات محبوب ہوتی ہے۔ مثلا گناہ مکروہ ہے مگر اس کا ارتکاب بھی باری تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی طرح اطاعت محبوب ہے مگر یہ بھی ارادے سے ہے۔ کفر و شرک محبوب و پسندیدہ چیز نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادَةِ الْكُفْرَ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 7، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ کفر مشیت ایزدی کے بغیر واقع ہو جاتا ہے؟ یہی حال فنا اور بقا کا ہے۔ بقا سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنا سے نفرت ہوگی، اور نفرت کے باوجود فنا کا واقع ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نہیں ہوا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، میں
ترددت فی شیء کترددی فی قبض روح عبد المسلم یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ ولا بدل۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مجھے اس کی برائی ناپسند ہے، لیکن موت اس کے لیے ضروری ہے۔ موت کو بندے کے لیے ضروری کہہ کر باری تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت بھی تقدیر ازلی اور مشیت کے تابع ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا نحن قدرنا بینکم الموت، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 60، اور ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے۔ خلق الموت والحیات، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 2، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ پہلی آیت اور حدیث قدسی کے الفاظ کہ مجھے اس کی برائی ناپسند ہے میں کوئی منافات نہیں ہے، امر حق کی وضاحت کے لیے ہم نے ارادے، محبت اور کراہت کے معنی بیان کیے ہیں، اس لیے کہ ان الفاظ سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ باری تعالی کا ارادہ محبت اور کراہت مخلوق کے ارادے اور محبت و کراہت کی طرح ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی صفات اور بندوں کی صفات میں اس قدر فرق ہے جس قدر فرق اللہ تعالی کی ذات اور بندوں کی ذات کے درمیان ہے۔ مخلوق کی ذاتیں جوہر اور عرض ہیں، باری تعالی کی ذات جوہر اور عرض ہونے سے منزہ ہے۔ جو چیز خود جوہر و عرض نہ ہو وہ جوہر و عرض کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا تعالی کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حقائق و معارف علم مکاشفہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اور اسی فرق پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے ابھی واضح کیا ہے کہ نکاح نہ کرنے والا اس نسل کو ضائع کرتا ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس شخص کے وجود تک باقی رکھا تھا۔ وہ خود ہی یہ تدبیر کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کی جانشین ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح افزائش نسل کے لیے ہوتا ہے، محض شہوت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر دفع شہوت کے لیے ہوتا تو حضرت معاذ طاعون کی حالت میں یہ نہ کہتے کہ میرا نکاح کر دو، میں باری تعالی کے حضور مجرد نہیں جانا چاہتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر اعتراض، اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر نکاح کا مقصد افزائش نسل ہے تو اس حالت میں اولاد کی توقع کہاں کی جا سکتی تھی جس حالت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد صحبت سے ہوتی ہے اور صحبت کا محرک شہوت ہے۔ شہوت بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں صرف اسی قدر ہے کہ محرک شہوت بہم پہنچا لے، اور یہ ہر حال میں ہو سکتا ہے، خواہ آدمی تندرست ہو یا بیمار۔ جو کام اس کے ذمہ تھا وہ ادا کرے، آگے کا کام خالق کا ہے۔ وہ چاہے تو شہوت پیدا کر کے صحبت کے لائق بنا دے اور چاہے تو اس حال پر چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ نامرد کے لیے بھی نکاح کرنا مستحب ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر شہوت موجود ہے یا نہیں، یہاں تک کہ وہ شخص بھی نکاح کر سکتا ہے جس کی خصیتین بالکل مسلے گئے ہوں اور مادہ تولید بننے کی کوئی گنجائش نہ ہو اور نہ اولاد کی کوئی توقع ہو۔ جس طرح حج کے دوران گنجے کے لیے سر پر اس طرح پھروانا بال والے لوگوں کے مشابہت کی غرض سے اور سلف کی اتباع کے طور پر مستحب ہے، یا جس طرح طواف کے دوران استباء اور رمل آج بھی مستحب ہے، حالانکہ ان کا حکم اہل اسلام کی شجاعت اور بہادری کے اظہار کے لیے دیا گیا تھا، اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی نکاح مستحب ہے جسے اولاد کی توقع نہ ہو۔ لیکن اگر ان دونوں شخصوں کے نکاح کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ یہ لوگ صحبت پر قادر نہیں ہیں تو ان کے حق
حق میں نکاح کا استحباب ضعیف ہو جاتا ہے، اور یہ ضعف اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے نکاح سے عورت کی صلاحیت ضائع جا رہی ہے۔ اگر اس کا نکاح کسی مرد سے ہوتا تو اس کی صلاحیت کام آتی، نہ مرد سے نکاح کرنے میں نہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس طرح کے نکاح مفاسد کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اب اگر بعض لوگ نامردی یا کم شہوتی کے باعث نکاح سے انکار کریں تو ان کا یہ عذر صحیح ہے۔ دوسری وجہ رسول اکرم کی محبت۔ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور آپ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ قیامت کے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء پر اس لیے فخر فرمائیں گے کہ آپ کی امت زیادہ ہوگی۔ صحیح روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ نکاح کا مقصد افزائش نسل ہونا چاہیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ بچے پیدا ہوں۔ ایک حدیث میں بانجھ عورت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لحسیرت فی ناحیت البیت خیر من امرات لا تلد، گھر کے کونے میں پڑا ہوا بوریا بانجھ عورت سے بہتر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو عمر الطوقانی فی کتاب المعاشرت الاحلین موقوفاً علی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچے پیدا کرنے والی عورت کی تعریف میں ارشاد فرمایا، خیر نسائکم الودود۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن ابی عدیہ الصدفی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو بچے پیدا کریں اور محبت کریں۔ سوداء ولود خیر من حسن لا تلد، یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو بہزہ بن حکیم عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ بچے پیدا کرنے والی سیاہ فام عورت اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جو بانجھ ہو۔ ذر الحسن العقیم وعلیکم بالسوداء الولود فانی مکاثر بکم الامم، یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ خوبصورت بانجھ عورت کو چھوڑو، سیاہ فام بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو کہ میں قیامت کے روز دوسری امتوں پر تمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔ ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کی فضیلت حاصل کرنے میں شہوت کا جوش دبانے کی بنسبت اولاد کی طلب کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ سیاہ فام اور بدصورت عورت کو خوبصورت عورت پر ترجیح دی گئی ہے، حالانکہ خوبصورت عورت مرد کی پناہ گاہ ہے، اس کی پارسائی کی نگہبان اور محافظ ہے، اس سے شہوت دور ہوتی ہے اور نگاہیں غیر عورتوں کی طرف نہیں اٹھتیں۔ تیسری وجہ نیک اور صالح اولاد۔ اگر بچے نیک اور صالح ہوئے تو باپ کے انتقال کے بعد وہ اس کے حق میں خیر کی دعا کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد تمام دنیاوی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک صالح اولاد کی دعا بھی ہے۔ اس کا نفع مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ دعائیں نور کے طباق میں سجا کر مرنے والے شخص کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ بعض اوقات اولاد نیک نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اس کی دعائیں باپ کے حق میں کیا مفید ہوں گی، اس لیے کہ دیندار مسلمانوں کے بچے عموماً نیک ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ ماں باپ ان کی صحیح تربیت کا انتظام کریں اور انہیں صحیح سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ مومن کی دعا والدین کے حق میں مفید ہی ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ اگر لڑکا نیک عمل کرے گا تو باپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اسی کی تربیت کا ثمرہ ہے، اور اگر بدعملی کا مرتکب ہوگا تو باپ سے باس پرس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے خود جواب دہ ہے۔
ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہی مضمون قرآن پاک کی دوسری آیت میں اس طرح ہے، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ چوتھی وجہ، کمسن بچوں کی سفارش۔ اگر بچہ کمسنی میں مر جائے تو وہ قیامت کے روز اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السقط یجرى ابویہ الی الجنہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، ضائع ہو جانے والا بچہ اپنے والدین کو جنت کی طرف کھینچے گا۔ انہ یاخذ بثوبہ کما انا الآن آخذ بثوبک، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بچہ اپنے باپ کا دامن اس طرح پکڑے گا جس طرح میں تمہارا کپڑا پکڑے ہوئے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بچے سے جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا، وہ اندر جانے کے بجائے جنت کے دروازے پر ٹھہر جائے گا اور غسیلی آواز میں کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ نہ ہوں۔ اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو بہزہ ابن حکیم عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بچے اس میدان میں جمع ہوں گے جہاں حساب ہو رہا ہوگا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ۔ بچے جنت کے دروازے پر ٹھہر جائیں گے۔ وہاں متعین فرشتے بچوں سے کہیں گے، مسلمانوں کے بچوں خوش آمدید، جنت میں آ جاؤ، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بچے کہیں گے ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ انہیں بتلایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ تم جیسے نہیں ہیں، ان کے ذمے کچھ گناہ ہیں، ان سے باس پرس کی جائے گی۔ یہ سن کر بچے چیخیں گے اور سب مل کر بیک وقت آہوزاری کریں گے۔ اللہ تعالی باوجود یہ کہ ان کے حال سے واقف ہوں گے، فرشتوں سے دریافت کریں گے کہ یہ کس طرح کا شور ہے۔ عرض کیا جائے گا خداوندہ مسلمانوں کے بچوں کا شور ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس مجمع میں گھس جاؤ اور ان بچوں کے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مئت له اثنان من الولد فقد احتذر بحذاری من النار، یہ تبرانی اور بازار کی حدیث ہے جس کو ظہیر ابن ابی علقمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کے 2 بچے مر گئے، دوزخ کی آگ سے اس کے لیے ایک رکاوٹ بن گئی۔ مئت له 3 لم يبلغوا الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم قيل يا رسول الله وأثنانا قال وأثنانا، جس شخص کے 3 نابالغ بچے مر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کے صدقے میں اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اور 2 بچوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا 2 بچوں کا حکم بھی یہی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مگر اس میں 2 کا ذکر نہیں ہے، یہ زیادتی مسند احمد میں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ لوگ ان سے نکاح کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز سو کر اٹھے تو کہنے لگے کہ میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے نکاح کر دیا اور ارادہ تبدیل ہونے کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا کہ میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالی مجھے اولاد سے نوازے اور وہ صغیر سنی میں فوت ہو جائے تو آخرت میں میرے کام آئے۔ اس کے بعد نکاح کے ارادے کی وجہ بیان کی کہ میں نے خواب
میں قیامت کا منظر دیکھا، لوگوں کے ساتھ میں بھی حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ پیاس اور تکلیف کی وجہ سے سب لوگ سخت مضطرب اور بے چین ہیں۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ کچھ بچے صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ان کے کاندھوں پر نور کی چادریں پڑی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں چاندی کے جگ اور سونے کے گلاس ہیں۔ وہ بچے ایک ایک شخص کو پانی پلاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بچے سے میں نے پانی مانگا تو وہ کہنے لگا کہ ہم میں سے تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں صغیر سنی میں اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 223۔ اور آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد بچوں کو آخرت میں آگے بھیجنا ہے۔ دوسرا فائدہ شہوت کا خاتمہ۔ نکاح کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شہوت کا جوش اور ہیجان رفع ہوتا ہے، نگاہیں نیچی رہتی ہیں، شرمگاہیں بدکاری سے محفوظ رہتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی ہے، من نکح فقد حسن نصف دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الآخر۔ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، اب دوسرے نصف دین میں اللہ سے ڈرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے باب میں گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پچھلے صفحات میں جو آثار، اخبار اور روایات ہم نے لکھی ہیں ان سب سے اس مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ پہلے فائدے کی بنسبت کم اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ شہوت اولاد کے حصول کا تقاضا پورا کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہے۔ شہوت کی آفت سے بچنے اور اس کے تسلط کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نکاح کافی ہے، لیکن جو شخص اپنے آقا کے حکم کی تعمیل محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرے گا، درجے میں اس شخص سے بڑا ہے جو نگراں کے خوف سے اپنے آقا کا حکم مانے۔ دفع شہوت کے لیے نکاح کرنے والے اور حصول اولاد کے لیے نکاح کرنے والے میں یہی فرق ہے۔ پہلا شخص باری تعالی کی رضا جوئی کے لیے نکاح کر رہا ہے، دوسرا شخص اپنا نفسانی ہیجان فروغ کرنے کے لیے اس فرض کی ادائیگی کر رہا ہے۔ یہ دونوں یقیناً برابر نہیں ہیں، بلکہ فضیلت پہلے ہی شخص کو حاصل ہے۔ شہوت اور اولاد دونوں کا تعلق تقدیر سے ہے اور دونوں باہم مربوط ہیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ نکاح کا مقصد لذت ہے اور اولاد اس کا لازمی عمل ہے۔ جیسے کھانا کھانے سے پاخانہ لازم آتا ہے لیکن پاخانہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ فطرت، مشیت اور حکمت الہی کی روح سے اولاد مقصد ہے۔ شہوت کی حیثیت اولاد کے لیے ترغیب دینے والے کی ہے۔ ہاں، شہوت میں ایک اور حکمت ہے اور وہ یہ کہ شہوت ایک ایسی لذت سے عبارت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے برابر نہیں ہو سکتی اگر اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ یہ لذت دراصل ان لذتوں کی خبر دیتی ہے جن کا وعدہ اہل جنت سے کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کا وجود کا سبب یہ ہے کہ لوگ جنت میں اس کے وجود کی خواہش کریں۔ کسی ایسی لذت کی ترغیب دینا لا حاصل تھا جس کا ذائقہ معلوم نہ ہو۔ مثلا اگر نامرد کو جمع کی لذت کی ترغیب دی جائے یا بچے کو ملک و سلطنت اور اقتدار کی خواہش کے لیے آمادہ کیا جائے تو یہ مفید نہیں ہے۔ انسان میں شہوت اس لیے پیدا کی گئی اور اس کے ذائقے سے اس لیے آشنا کرایا گیا تاکہ دنیا میں اس کے مزے سے واقف ہو کر آخرت میں بھی اس کی خواہش کرے اور اس کی بقا کا آرزو مند ہو۔ جنت میں اس کا حصول اور بقا اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی کی حکمت اور رحمت پر نظر ڈالیے کہ اس نے ایک شہوت کے ضمن میں دو زندگیاں رکھیں، ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی۔ ظاہری زندگی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی نسل باقی رہتی ہے، یہ بھی انسان کا دوام ہے، اور باطنی زندگی آخرت کی زندگی سے عبارت ہے
ہے جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ لذت جلد زائل ہو جانے والی چیز ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ لذت زیادہ مکمل طریقے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے حاصل ہو۔ یہی خواہش اسے عبادت پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان کے جسم میں کوئی ظاہری یا باطنی عضو ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو باری تعالی کے عجائبات اور حکمتوں سے خالی ہو۔ انسانی عقلیں ان عجائبات کا ادراک نہیں کر سکتیں اور نہ وہ باری تعالی کی حکمتوں کو سمجھنے پر قادر ہیں، بلکہ قدسی صفت دلوں پر یہ اسرار اس قدر منکشف ہوتے ہیں جتنا وہ پاک و صاف ہوں، دنیا سے اعراض کرنے والے ہوں اور اس کے فریب سے آگاہ ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شہوت کا ہیجان ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا بھی دینی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے، بشرط یہ کہ نکاح کرنے والا مرد ہو اور جمع پر قادر ہو۔ اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے تو آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 73۔ اگر تم اس حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ فساد پھیلے گا۔ اگر غلبہ شہوت کے ساتھ تقوی بھی ہو تو اس صورت میں آدمی اپنے ظاہری اعضاء کو شہوت سے روک لے گا، یعنی آنکھیں نیچی رکھے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، لیکن وسوسوں اور پریشان خیالیوں سے دل کی حفاظت کرنا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تقوی کے باوجود اس کا نفس ہمیشہ کشمکش میں مبتلا ہوگا، جمع کی خواہش ابھرے گی، شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہے گا۔ بعض اوقات یہ صورتحال نماز میں پیش آئے گی اور جمع کے سلسلے میں ایسے ایسے خیالات دل میں گزریں گے کہ معمولی سے معمولی شخص کے سامنے بھی ان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال سے باخبر ہے، دل کا حال اس کے سامنے ایسا ہے جیسا زبان کا حال مخلوق کے سامنے۔ راہ آخرت کے سالک کا اصل سرمایہ اس کا دل ہے۔ اگر دل وسوسوں میں مبتلا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا اصل سرمایہ ضائع جا رہا ہے۔ مسلسل روزے بھی نکاح کا بدل نہیں ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے وسوسے روزوں سے دور نہیں ہوتے اور نہ شہوت ہی فنا ہوتی ہے۔ ہاں اگر جسم کمزور ہو جائے یا مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ شہوت کا جوش ختم ہو جائے اور وسوسے باقی نہ رہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت نکاح سے مکمل ہوتی ہے۔ غلبہ شہوت ایک عام مصیبت ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ذیل کی آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جوش شہوت ہے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 286، اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 28، اور آدمی کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اکرمہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ضعف سے مراد یہ ہے کہ انسان عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔ فیاض ابن نجی فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا آلہ تناسل کھڑا ہوتا ہے تو اس کی 2/3 عقل جاتی رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تہائی دین رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 38 آیت نمبر 3۔
اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ نوادر التفسیر میں حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں آلۂ تناسل کا انتشار مراد ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جب غالب آتی ہے تو نہ عقل اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ دین، اگرچہ اس میں ظاہری و باطنی دنیاوی اور اخروی زندگیوں کا راز پنہا ہے، لیکن شیطان کا یہ ایک زبردست ہتھیار بھی ہے۔ اسی کے ذریعے وہ بنی نوع انسان کو بہکاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذوی الالباب۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ناقص عقل اور دین والیوں سے زیادہ کسی چیز کو میں نے عقل والوں پر غالب تر نہیں پایا۔ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و بصری و قلبی و شر منی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان، آنکھ اور دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے۔ یہ دعا بھی فرماتے، اسألک ان تطہر قلبی و تحفظ فرجی۔ یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو پاک کر اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس چیز سے عالم پناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہوں، اس میں دوسرے لوگوں کے لیے تساہل کی کب گنجائش ہے؟ ایک بزرگ نکاح بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں 2 یا 3 بیویاں نہ ہوں۔ بعض صوفیاء کرام نے ان بزرگ کی اس عادت کو برا سمجھا اور عیش کوشی پر محمول کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل پر خدا کے حضور بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حالت میں شہوت کا وسوسہ نہ گزرا ہو؟ معترضین نے جواب دیا کہ یہ صورت تو ہمارے ساتھ اکثر پیش آتی ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جو حال تمہیں پیش آتا ہے وہ حال اگر مجھے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیش آتا اور میں اسے اچھا سمجھتا تو کبھی نکاح نہ کرتا، لیکن میں ان وسوسوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جب میرے دل میں شہوت کا کوئی جذبہ ابھرا تو میں نے اسے دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پہلے اس جذبے کی تکمیل کی، بعد میں اپنے کام کی طرف واپس آیا۔ یہی وجہ ہے کہ 40 برس سے میرے دل میں گناہ کا تصور بھی نہیں آیا۔ کسی شخص نے صوفیاء کرام پر اعتراض کیا۔ ایک دیندار شخص نے معترض سے دریافت کیا کہ تمہیں صوفیاء کی کون سی عادت ناپسند ہے جس کی وجہ سے تم انہیں ہدف طعن بناتے رہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ لوگ کھاتے زیادہ ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، اگر تم بھی ان کی طرح بھوکے رہنے لگو تو زیادہ کھاؤ۔ معترض نے کہا، یہ لوگ نکاح بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تم بھی ان کی طرح نگاہ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھو تو نکاح زیادہ کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جمع کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی غذا کی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بیوی جسم کی غذا ہے اور دل کی تطہیر کا ذریعہ ہے۔ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے اور دل اس کی طرف ملتفت ہو، یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے۔ اس کا یہ عمل دل کے وسوسوں کا ازالہ کر دے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو کبشتہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ آپ حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے، ضرورت پوری کی، باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ان المرأة اذا اقبلت بصورت شیطان فاذا رأی احدکم امرأة فاعجبته فلیات اہلہ فان معها مثل الذی معها۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور ترمذی کی۔ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کے پاس بھی وہی ہے جو دوسری کے پاس ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا علی المغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم قلنا ومنک قال ومنی ولکن اللہ اعاننی علیہ فسلم۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر موجود نہ ہوں ان کے پاس تنہا نہ جاؤ، اس لیے کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ میں پھرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے خون کی جگہ میں بھی شیطان گردش کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے کہ میں اس کے قید سے محفوظ رہتا ہوں۔ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اسلم صیغہ مضارع متکلم ہے، ماضی غائب نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیطان مسلمان ہو گیا، بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں شیطان کے شر سے بچا رہتا ہوں۔ ماضی کا صیغہ مراد لینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار اور صاحب علم و فضل صحابی تھے۔ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ صحبت سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اس کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے۔ بعض اوقات مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم بستری کرتے، بعد میں نماز پڑھتے تاکہ دل اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے اور شیطان کے وسوسے نکل جائیں۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے پہلے انہوں نے اپنی 3 باندیوں سے صحبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، کیونکہ اہل عرب کے مزاج پر شہوت غالب تھی، اس لیے نیک لوگ نکاح کے ذریعے اس شہوت کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے۔ اگر زنا کا خوف ہو اور دل فارغ نہ ہو تو باندیوں سے بھی ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ باندی کے ساتھ جمع کرنے میں اولاد کو غلام بنانا ہے جو ایک طرح کی ہلاکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہوں انہیں باندیوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اولاد کو غلام بنانا دین کو تباہ و برباد کرنے کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ غلام بنانے میں صرف یہ خرابی ہے کہ لڑکے کی چند روزہ دنیاوی زندگی خراب گزرے گی، لیکن زنا کے ارتکاب سے ابدی زندگی کی تباہی ہے۔ آخرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کے طویل ترین زمانوں کے برابر ہے۔ ایک روز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس کا وقت ختم ہوا تو سب لوگ چلے گئے، صرف ایک شخص بیٹھا رہا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی، عرض کیا کہ مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ پہلے لوگوں کی شرم مانے تھی، اب آپ کی عظمت اور ہیبت مانے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، عالم کی حیثیت باپ کی سی ہے۔ نوجوان نے عرض کیا کہ میں بیوی سے محروم ہوں، شہوت کے وقت ہاتھ سے ضرورت پوری کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل گناہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا توبہ توبہ، اس صورت میں باندی سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ مجرد شخص جو شہوت کے جذبات سے مغلوب ہو 3 خرابیوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا ہوگا۔ ان میں سے سب سے کم درجے کی خرابی باندی سے نکاح کرنا ہے، اس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام بنانا ہے۔ اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنے میں ہے، اور سب سے زیادہ خرابی زنا میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کسی بھی امر کو مطلق جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اول کے دونوں امر بھی ممنوع ہیں، لیکن ان کا سہارا اس وقت لیا جا سکتا ہے جب اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثلا مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر ہلاکت کا خوف ہو تو بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خرابی کو دوسری
دوسری خرابی سے بہتر فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خرابی مطلقاً مباح ہے یا مطلق بہتر ہے، بلکہ ان کے قول کا منشا یہ ہے کہ ضرورت اور اضطرار کے وقت اس برائی کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا سڑا ہوا ہاتھ کاٹنا بہتر نہیں ہے، لیکن پورے جسم کی ہلاکت کے خوف سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح کرنے میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آدمی ان 3 برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن فضیلت کی یہ بنیاد تمام لوگوں کے حق میں یکساں نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں کے حق میں یہ فضیلت ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مرض یا کبر سنی کی وجہ سے مغلوب و شہوت نہیں رہے، ان کے حق میں نکاح کی فضیلت کے یہ معنی نہیں پائے جائیں گے۔ ہاں، اگر ایسے لوگ اولاد کی امید میں نکاح کریں تو ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، کیونکہ اولاد کی توقع کے سلسلے میں تمام لوگوں کا مال یکساں ہے۔ نامرد اس فضیلت سے بھی مستثنی ہیں، مگر نامردی عام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس دائرے میں آتے ہیں۔ بعض لوگوں پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، ایک عورت ان کے لیے کافی نہیں ہوتی، ایسے لوگ 1 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ تعداد 4 سے تجاوز نہ کرنی چاہیے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائیں اور ان کے مزاجوں کو بیویوں کے مزاجوں سے ہم آہنگ کر دیں تو وہ 4 پر اکتفا کریں، لیکن اگر مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو تو انہیں طلاق دے کر دوسری عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نکاح کیے۔ بعض لوگوں نے ان کی بیویوں کی تعداد 100 تک بتلائی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی مجلس میں 4 عورتوں کو طلاق دے کر دوسری 4 عورتوں سے نکاح کرنے کے واقعات بھی آپ سے منقول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی حسن منی و حسین من علی۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو مقداد ابن مادی قریب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آپ نے یہ جملہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیکن حسن ہی آپ کی صورت و سیرت سے زیادہ مشابہ تھے۔ بخاری و مسلم میں ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت، ترمذی اور حبان میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: تو میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہے، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہیں۔ ان ارشادات سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ امام حسن کا بکثرت نکاح کرنا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مشابہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایسی عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ بعض صحابہ کے گھر میں 3 4 بیویاں تھیں، 2 بیویاں بے شمار صحابہ کے یہاں تھیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ جس وقت سبب معلوم ہو جائے تو علاج سبب کی مقدار کو پیش نظر رکھ کر کرے، کیونکہ نکاح کی کثرت مقصود نہیں ہے بلکہ نفس کی تسکین مقصود ہے۔